اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں آپ کا فیوریٹ شو ماہ رمضان میں، اور اس سال ہم پیش کر رہے ہیں خلاصہ قرآن، جسے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جناب ڈاکٹر صبا اسماعیل، جو کہ حافظ، قاری، عالم کے ساتھ ساتھ آپ نے عربی میں پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا ایک لمبا انوبھو ہے، لمبا ایکسپیرینس ہے قرآن کی تفسیرہ کو لکھنے کو لے کر۔ 20 سالوں سے آپ نے الگ الگ مضامین میں تفسیر لکھی ہیں، 1100 سے زیادہ مضمون الگ الگ اخباروں میں چھپ چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ لگاتار وہ بنے ہوئے ہیں پہلے رمضان سے ہی، اور ہر دن ایک پارہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج 18 رمضان المبارک ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کے 18ویں پارے کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 18ویں پارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہوتا ہے، جو قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں ایمان والوں کی ان صفات کا بیان کیا ہے جو بہت اعلیٰ صفات ہیں، بہت عمدہ صفات ہیں، اور یہ وہ صفات ہیں جن کے حاملین جنت الفردوس کے وارثین بننے والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سب سے اچھا مقام عطا فرمانے والا ہے۔ ان مسلمانوں کے اندر کیا خصوصیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح پیدا کیا اور ان کی کیا حقیقت ہے، اور دنیا کی دیگر چیزوں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو مویشیوں کو بنایا ہے اور جو اس کے اندر اللہ نے فوائد رکھے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا تھوڑا ذکر یہاں اس بارے میں آیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات تیار رکھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو دنیا پرست ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حق ان کی خواہشوں کے تابع ہو جائے، اور جیسا وہ چاہتے ہیں وہی باتیں دنیا کو بتائی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اچھے سلوک کا بھی حکم دیا ہے، اور قیامت کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا تو اس وقت لوگوں کے کیا حالات ہوں گے، اور اس دنیا کی کیا حقیقت ہے، اس زندگی کی کیا حقیقت ہے، وہ بھی اس سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، اس 18ویں پارے میں قرآن پاک کی بہت اہم ترین سورت، اہم ترین اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع میں اس سورت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو احکام دیے ہیں، جو ہم نے واجبات تم کو بتائے ہیں، یہ ان پر عمل کرنا تم کو ضروری ہے۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے، منافقین کی جو ریشہ دوانیاں تھیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفائی پیش کی ہے، اور مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں، اس کے کیا قواعد ہیں، کیا اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری باتیں اس 18ویں پارے کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت بھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی نور ہے زمین کا اور آسمانوں کا، اور نور علی نور ہے، اور وہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے اس سورہ نور میں کہ اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں اور جتنے بھی چرند پرند ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا ہے، اور ان کی کیا تسبیح ہے، اور وہ کس طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول کی جو اطاعت ہے وہ اصل چیز ہے، اور جو تقوی ہے اور جو خشیت الہی ہے، جو خدا کا خوف ہے، وہ جب ایک انسان کے اندر آتا ہے تو پھر اس کو کامیابی ملتی ہے۔ پھر گھریلو زندگی کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، کس وقت انسانوں کو گھر کے اندر رشتہ داروں کو آپس میں ملنا چاہیے اور کیسے جانا چاہیے، اور گھروں میں جانے کے کیا آداب ہیں، یہ ساری باتیں اس سورہ نور میں ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اور اخیر میں سورہ فرقان کے 2 رکوع ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان بنایا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف سمجھایا ہے کہ ہم نے یہ اس کو اس لیے اتار دیا ہے تاکہ دنیا والے سمجھ جائیں کہ سچائی کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور پھر اسی مطابق اسی کے حساب سے وہ اپنی زندگی گزاریں۔ یہ 18واں پارہ ہے معزز حاضرین، ہم اس کو اب تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا اور کہا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ یہاں جن مؤمنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جن کو اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ جنت الفردوس جنت میں بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، جنت بہت بڑی ہے معزز ناظرین، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہاں بہت ساری قسم کی نعمتیں اور آسائشیں ہیں، اور ان میں مقام ہیں، درجات ہیں، طبقات ہیں، الگ الگ آدمی الگ الگ جگہ پہ رکھے جائیں گے۔ جو جتنا زیادہ نیکی کا کام کرے گا، جو اللہ کو جتنا زیادہ محبوب ہوگا، جس نے اللہ کی خاطر زیادہ سے زیادہ قربانیاں دی ہوں گی اور اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا مقام دے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صفات کا بیان کیا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، جو بری باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور بدکاری نہیں کرتے، اور اللہ نے کہا جو امانتیں ہوتی ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہیں، جو وعدہ کیا جاتا ہے جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِين، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، اور جو انسانوں کی پیدائش کے مرحلے ہیں اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جمادات و نباتات کی طرح مویشی بھی انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر دوسرے تیسرے رکوع میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ واقعہ کہ نوح کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ سماج میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہمارے درمیان آ کر ہدایت کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال جب نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، اس کا ذکر کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبویا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ان دونوں کو فرعون کے پاس دلائل کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ بات بھی بتائی گئی ہے چوتھے پانچویں رکوع میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں یہی اصل کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک بات بہت اہم اللہ نے بیان فرمائی کہ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون، کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں اگر تم ان سے بھی پوچھو گے کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے، یہ زمین کس نے بنائی ہے، یہ سب کس کا بنایا ہوا ہے، تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے تو تم اس کی بندگی کیوں نہیں کرتے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات بھی ہماری نظر میں رہنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق حق کا بیان ہو، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی ان کو اچھی بات بھی بتاتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق ان کو بتایا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حق تو بہرحال حق ہے اور حق بدلتا نہیں ہے، جو سچائی ہے وہ اللہ نے بیان کر دی ہے اور انسان کو اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ 18ویں پارے کے چھٹے رکوع میں جو سورہ مومنون کا آخری رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے تو آپ اس کا جواب حسن سلوک سے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں متعدد جگہ بیان کی ہے اور ایمان والوں کو تلقین کی ہے کہ برائی کا جواب برائی سے مت دیا کرو، اچھائی سے دیا کرو، کیونکہ برائی کو ختم کرنے کا واحد راستہ اچھائی ہے۔ جب تم برائی کے مقابلے میں اچھائی کرو گے تو سامنے والا خود بخود برائی چھوڑ دے گا اور برائی سے تنگ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وہ بات بھی بیان فرمائی قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں گئے تھے وہاں کتنے دن رہے، تو وہ جواب دیں گے کہ شاید ایک دن رہے یا اس سے بھی کم رہے، یعنی اتنا کم وقت ان کو محسوس ہوگا۔ یہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی زندگی ہے اور بہت کچھ ہے، لیکن حقیقت ہے ناظرین کہ ہم ذرا سا پیچھے جھانک کر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ابھی کچھ دنوں کی بات ہے اور ابھی ہم نے دنیا میں دیکھا کیا ہے کہ دنیا یہاں تک چلی آئی ہے۔ تو اصل میں یہ دنیا کی زندگی بہت معمولی ہے، بہت چھوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اور ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے گزار دو تو تم ضرور کامیابی حاصل کرو گے۔ اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اخیر میں فرمایا
فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ کہ خدائے رحمت سے مغفرت اور رحمت طلب کرتے رہا کرو، خدا سے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، کیونکہ جب تک تم توبہ نہیں کرو گے تو پھر تمہاری اگر مغفرت نہیں ہوگی تو پھر تمہاری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے مغفرت مانگو اور خدا سے رحمت کو ہمیشہ مانگتے رہو، اسے رحمت کی درخواست اس کے سامنے پیش کرتے رہو۔ اس کے بعد معزز ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں پارے کا جو 7واں رکوع ہے یہاں سے سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بالکل آغاز میں جو بات بیان کی ہے، عام طور پر یہ بات دوسری جگہوں پہ نہیں ہم کو نظر آتی۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی سورت ہے جو بہت اہم ہے، اس کے اندر جو ہم نے باتیں بتائی ہیں وہ بہت اہم ہیں، جو آرڈرز دیے ہیں، جو احکامات ہیں، جو فرائض تم کو بتائے گئے ہیں ان کی ادائیگی لازمی ہے۔ اللہ کی باتوں کو بہت غور سے سنو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی سے پریشانیوں کو ختم کرے، وہ کچھ اصول بتاتا ہے، کچھ قاعدے بتاتا ہے، ان قاعدوں پر عمل کرو، تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ ہم شروع میں ہی دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج میں جو فحاشی پھیلتی ہے، زناکاریاں عام ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے بہت سخت بات کہی ہے کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے سزا تجویز کی ہے کہ ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی پر الزام لگائے، یہ بات بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے تو اس کو ثبوت بھی پیش کرنا پڑے گا، 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، ورنہ وہ الزام نہ لگائے خود اس کو سزا دی جائے گی۔ یہاں ایک بات یہ دھیان میں رکھنی چاہیے کہ بعض دفعہ ایسی باتیں جو آتی ہیں سزاؤں کے حوالے سے، تو یہ اس ماحول کی بات ہے جہاں اسلامی حکومت ہو اور حکومت سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ سزا دیں۔ یہ سزا دینا یہ جو کرمنل لا ہے اس کے تحت آتا ہے، اور یہ عام آدمی کے اختیار کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کو دیکھے کوئی برائی کر رہا ہے اور وہ اس کو سزا دینے لگے۔ سزا دینے کا کام انڈیویجولز کا نہیں ہوتا ہے، وہ حکومت کا ہوتا ہے، وہ قانون کا ہوتا ہے، وہ پولیس کا ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عام آدمی اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ ہم جیسے اس ملک میں رہتے ہیں تو یہاں کا اپنا قانون ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی قانون ہے، اسی قانون کو ماننا ہے، اسی کی بالادستی تسلیم کرنی ہے اور اس کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو شیطان جو ہے وہ تمہارا بڑا دشمن ہے، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، وہ تم کو برا راستہ دکھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کئی باتیں اس کے اندر آئی ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ مسلمانوں کے بیچ میں آ کر اور طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارے میں فرمایا کہ ایسی کوئی بھی بات جو اس طرح کی جائے تو اس کو فوراً بالکل نہیں ماننا چاہیے، بلکہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کوئی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہے تو فوراً بالکل نہیں ماننا چاہیے جب تک کہ ثبوت نہ پیش کر دیا جائے۔ اور جو لوگ بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اور یہاں وہ آیت بھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ جو گندی عورتیں ہوتی ہیں وہ گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اچھی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اچھے مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور اچھے مرد اچھی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم اچھا کام کرو گے، نیک رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو نیک ساتھی دے گا اور تمہاری زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ اور اگر تم برائی میں رہو گے اور اچھے لوگوں کو تلاش کرو گے تو برے آدمی کو اچھا آدمی کیسا ملے گا؟ جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو سماج میں ویسا حصہ ملتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے آس پاس اچھائی رہے تو تم کو خود اچھا بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ پہلے اجازت لو، اس کے بعد اندر جاؤ۔ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تم کو اجازت نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، تم ناک کرو، آواز اگر رپلائی نہ ملے، تم کو پرمیشن نہ ملے تو تم بالکل اندر مت جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ گھر سے واپس جاؤ۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ مومن مردوں کو اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور بد نگاہی نہ کریں اور کوئی غلط کام نہ کریں اور ہمیشہ اچھی اور پاکیزہ زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو پسند فرماتا ہے۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بھی دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو کنوارے مرد اور عورتیں ہیں ان کا
نکاح کرا دو، اللہ ان کو رزق دینے والا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سارے گھروں میں اس لیے شادیاں نہیں کی جاتی کہ بچے نے ابھی کمانا نہیں شروع کیا ہے یا اس کی بہت کمائی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو، رزق اللہ کے ذمے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس کے نصیب کا حصہ دیتا ہے۔ یہی وہ بات بھی آئی، اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ اللہ ہی نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے وہ اس کو حصہ دیتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وہ بات بھی بیان فرمائی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں اور نافرمان ہیں وہ کوئی بھی کام کریں تو وہ بے فائدہ جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو پسند کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کفر و شرک کے مرتکبین ہیں ان کو اللہ کے نور سے روشنی اور ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے نور سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے نور کے قریب آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھی اپنا نور کہا ہے کہ یہ روشنی ہے، خدا کا نور ہے۔ اگر تم خدا کے نور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو قرآن مجید کے قریب آؤ، اللہ تعالیٰ تم کو نور دے گا، تمہاری زندگی میں روشنی دے گا اور تمہاری زندگی کو ہدایتوں سے منور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 18ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، کہ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آسمانوں میں، زمین میں، چرند پرند، سب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب اس کی بات مانتے ہیں اور اس کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی اپنی اپنی مناجاتیں ہیں، اپنی اپنی تسبیحات ہیں، لیکن انسان ان کو جانتا نہیں ہے، اللہ ان کو جانتا ہے، اور وہ سب وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء۔ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں کتنی قسم کی ہیں، کوئی 2 پیر میں چلتا ہے، کوئی 4 پیر میں چلتا ہے، کوئی پیٹ کے بل رینگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سب کو اللہ نے بنایا ہے، اور کتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں۔ آج تو علم کا دورہ ہے اور انسان دور دور تک دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا کیا چیزیں بنائیں، کتنا عظیم ہے وہ خالق و مالک جس نے دنیا کو بنایا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ تم اس خدا کی عبادت کرو تاکہ تم اس دنیا میں آرام سے اور چین سے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا لحاظ رکھے گا، یہ تو وہی کامیاب ہوگا۔ کامیابی حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان اللہ کی ہدایتوں کے مطابق عمل کرے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں رکوع میں ایک بہت اہم بات بیان فرمائی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو تم آپس کی زندگی گزارتے ہو اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیا کرو اور ایک دوسرے کا لحاظ کرو کہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، آرام کے وقت آرام کرو۔ بچوں تک کو کہا گیا کہ 3 ایسے اوقات ہیں جب گھروں میں بچے ایک دوسرے کے کمروں میں نہ جائیں اور ہر آدمی اپنے اپنے کمرے میں آرام سے رہے، آرام کرے۔ اس کے لیے 3 وقت اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ صلاۃ فجر سے پہلے کا وقت اور دوپہر کا وقت جب انسان ڈریس چینج کر کے تھوڑا آرام کرتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد کا وقت۔ اللہ نے کہا کہ ان اوقات میں انسان کو آرام کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی آرام کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، کہ جب چھوٹے بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ جب وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی جائیں، کسی کے بھی کمرے میں جائیں تو ناک کر کے جائیں، پرمیشن لے کر جائیں، ایسے بے دھڑک آنا جانا نہ کیا کریں۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا و اشتاتا، اللہ تعالیٰ نے پورے اصول اور آداب بتائے ہیں انسان کو فیملی سسٹم کس طرح بنانا ہے، کیسے آپس میں ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا ہے، کون کہاں جائے گا، کس سے ملے گا، کیسے کھائے گا، کون لوگ آپس میں بیٹھ کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کی۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ دیکھو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب بھی تم آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں جایا کرو سلام ضرور کیا کرو، ضرور آواز دیا کرو اور سلام کیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دعا دیا کرو، اس سے سامنے والے کو احساس بھی ہوتا ہے،
اندازہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کو اچھا بھی محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے دعا بھی ہوتی ہے اور وہ بھی پلٹ کر تم کو دعا دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دعا دیا کریں، سلامتی کی دعا دیا کریں، جب بھی ملے ان کو سلام کیا کریں تاکہ سلامتی عام ہو، ہر آدمی سلامتی میں رہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر آئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں معزز ناظرین، اخیر کا جو حصہ ہے 18ویں پارے کا 16 اور 17 رکوع، یہ اس میں سورۃ الفرقان ہے۔ سورۃ الفرقان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کو فرقان کہا ہے۔ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا، فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان، فرق کرنے والا سچائی اور جھوٹ کے درمیان، فرق کرنے والا دن اور رات کے درمیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے ہم نے ہر چیز کو الگ الگ کر کے دکھا دیا ہے، کیا سفید ہے اور کیا سیاہ ہے سب سامنے آ گیا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو معلوم نہیں ہے، ساری باتیں اللہ نے بتا دی ہیں۔ ہاں اگر کسی نے قرآن ہی نہیں پڑھا، اس نے سمجھا نہیں، تو یقیناً اس کو نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو موقع دیا اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن مجید کا خلاصہ اسی لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کے کلام کو ہم سمجھ سکیں اور کوئی یہ نہ کہے اللہ کا بندہ کہ اللہ کا پیغام اس کو معلوم نہیں تھا، اس لیے اس نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے اتارا ہے لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ سب لوگوں کے لیے ڈرانے کا سامان بنے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات بھی بیان فرمائی ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی رسول پہلے آئے ہیں دنیا میں وہ سب انسانوں میں سے ہوتے تھے اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جو بنیادی ضرورت ہے وہ رسولوں کے ہاں بھی تھی، وہ بھی انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، اور بازار جانا کتنی اہم ضرورت ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں بھی یعنی اسینشیل جو فوڈز ہیں، جو بیسک ضرورتیں ہیں ہماری زندگی کی بنیادی، اس کے لیے انسان کو باہر جانا پڑتا ہے، بازاروں میں جانا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ انسان ہر کام کو طریقے سے کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کی کتاب ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔